بسم اللہ الرحمن الرحیم وبہ نستعین قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فاطمۃ بضعۃ منی فمن اذاہا فقد اذانی۔ ناظرین، رسول گرامی اسلام کا ارشاد ہے کہ فاطمہ میرا ٹکڑا ہے، اور جس نے فاطمہ کو اذیت پہنچائی گویا اس نے مجھے اذیت پہنچائی۔ ایام فاطمیہ جو کہ شہزادی دو عالم کی شہادت کی تاریخیں ہیں، اور ہم یہ دیکھتے ہیں کہ پوری دنیا میں، ہندوستان میں اور پوری دنیا میں ان ایام میں غم منائے جاتے ہیں، اور دیکھا جائے تو یہ غم کسی کربلا کی مصیبت سے کم مصیبت نہیں ہے ایک اعتبار سے، کیونکہ جس طریقے سے کربلا معلیٰ میں امام حسین علیہ السلام اور ان کے چاہنے والے، ان کے بچے، ان کے اولاد شہید ہوئے، اسی طریقے سے شہزادی دو عالم نے بھی جو قربانی ولایت کے راستے میں دی ہے اور جو مصائب آپ نے تحمل کیے، جیسا کہ آپ خود ایک مرثیے میں جو آپ سے منسوب فرماتی ہیں کہ ثبت علیہ مصائب لو انہا ثبت الایام سرن لیالی، بابا آپ کے مرنے کے بعد امت نے ہم پر وہ مصائب ڈھائے کہ اگر روز روشن پر وہ مصائب پڑھتے تو کالی رات میں تبدیل ہو جاتے۔ تو یقیناً شہزادی مبالغہ نہیں کر رہی ہیں، بلکہ وہ مصائب، وہ مصیبتیں آپ نے تحمل کی ہیں کہ اس طرح کی مصیبت تحمل کرنا بہت ہی مشکل امر ہے۔ خاص طور پہ آپ دیکھیے کہ ایک خاتون جس کے شکم میں 6 مہینے کا بچہ ہو اور اس پہ اتنے مظالم ڈھائے گئے کہ وہ بچہ ضائع ہو جائے، اور اس کے بعد اہل بیت کی جو غیرت ہے ناموس کے بنسبت اور خواتین کے بنسبت جو اہل بیت علیہ السلام کی جو غیرت ہے، ان کے پردے کے بنسبت، تو وہ تمام چیزیں آپ دیکھیں کہ شہزادی کے وہ مارا بھی گیا اور جلتا ہوا دروازہ بھی گرایا گیا، اور آپ کے بچے کی شہادت بھی ہوئی جناب محسن کی۔ تو یہ تمام مظالم کوئی کم ظلم نہیں، وہ بھی کس پہ کیا جا رہا ہے؟ رسول کی بیٹی پر۔ کیوں کیا جا رہا ہے؟ کیونکہ رسول کی بیٹی ولایت سے، یعنی رسول کے حقیقی وارث سے دفاع کر رہی تھی۔ تو عزیزوں، یہ ایام بہت عظیم اور بہت غم کے ایام ہیں۔ ہمیں چاہیے کہ ان ایام میں زیادہ سے زیادہ عزاداری شہزادی دو عالم بجا لائیں۔ الحمدللہ پورے ہندوستان میں بلکہ پوری دنیا میں کثرت سے مجالسیں ہو رہی ہیں یہاں فاطمیہ کی، اور لوگ شرکت بھی کرتے ہیں، اور ایک سلسلہ ہے جو ہمارے مراجع کرام نے جس پر تاکید کی اور اس کا ایک اثر ظاہر ہوا۔ بس یہ کہ 2 تاریخیں ہیں شہزادی کی شہادت کی، ایک 13 جمادی الاولیٰ اور ایک 3 جمادی الثانی۔ اب یہ تاریخ کی اختلاف ہے جو بعض معصومین کی شہادت یا ولادت کو لے کر روایات میں ہو جاتا ہے، جیسا کہ شہزادی کے شہادت کے بارے میں ہے۔ تو معمولاً اب یہ رسم ہو گئی ہے کہ 13 جمادی الاولیٰ سے 3 جمادی الثانی تک ایام فاطمیہ کہلاتا ہے۔ البتہ 3 جمادی الثانیہ کی جو روایت ہے وہ زیادہ قوی مانی گئی، یعنی 95 دن آپ رسول کرام اسلام کے بعد زندہ رہیں، اس روایت کو زیادہ قوی مانا جاتا ہے۔ 75 دن کی بھی روایت ہے، اور بھی روایتیں۔ تو یہ 20 دن ایام فاطمیہ کا ایک سلسلہ ہے جو مجلسیں برپا ہوتی ہیں، لوگ شرکت کرتے ہیں، اور اس سے شہزادی کی مظلومیت و اہل بیت علیہ السلام کی جو حقانیت ہے وہ لوگوں تک پہنچ رہی ہے، اور پہنچانا ہماری ذمہ داری۔ اس میں سیاہ لباس پہننا، غمزدہ رہنا، مجالس میں شرکت کرنا، یعنی وہی رخ جو ہم محرم سفر میں دیتے ہیں، کیونکہ یہ ایام اور یہ مظالم جو شہزادی پہ ڈھائے گئے ہیں یہ محرم سفر کی مصیبت سے کم نہیں ہے اگر دیکھا جائے واقعیت کی نگاہ سے۔ تو عزیزوں، ضرورت ہے کہ ان ایام میں ہم غمزدہ رہیں، مجلسوں میں شرکت کریں، سیاہ لباس پہنیں، اور یہ 20 دن اگر ہم خوشی کے پروگرامز نہ بھی منائیں، پرہیز کریں اگر حتی الامکان، تو کوئی بری بات نہیں۔ خاص طور پر گرچہ اس میں ایک معصوم کی ولادت بھی ہے 15 کو، اور ولادت میں آپ خوشی منا سکتے ہیں۔ بعض لوگ کہتے ہیں بھائی ولادت پڑی ہے، ظاہراً جو منسوب ہے 4تھے امام کی ولادت ہے، تو اس تاریخ کو چونکہ امام کی ولادت ہے بعض لوگ خوشی منانا چاہتے ہیں، تو اس میں کوئی قباحت نہیں،
لیکن ایک ماحول بن چکا ہے کہ یہ ایام فاطمیہ کے ایام ہیں. اب جیسے 7 سفر کو جناب امام موسیٰ کاظم علیہ السلام کی ولادت تاریخ میں نقل ہوئی ہے اور بہت سے لوگ اس روایت کو مانتے ہیں، لیکن کیونکہ محرم سفر کے ایام ہیں اور غم کے ایام ہیں تو کوئی 7 سفر کو خوشی نہیں مناتا. تو اگر یہ ایام فاطمیہ کے ایام ہیں اور آپ خوشی بھی منانا چاہتے ہیں، کیونکہ ضروری نہیں کہ آپ 20 دن مسلسل غم منائیں، یہ بات بھی ایک حد تک صحیح ہے کیونکہ بہت سے لوگوں کو ضرورت ہے کہ اپنے پروگرامز کریں یا شادیاں کریں. لیکن اگر یہ چیز رائج کی جا رہی ہے کہ 20 دن ہم صرف غم منائیں اور کوئی خوشی کا فنکشن نہ رکھیں، کوئی جشن نہ رکھیں، تو اس میں کوئی قباحت نہیں بلکہ ایک اعتبار سے پسندیدہ ہے. بعض لوگ کہتے ہیں کہ ان 2 شہادتوں کے بیچ میں ہم شادیاں رکھ لیں، تو حتی الامکان پرہیز کریں. اگر کسی کی مجبوری ہے یا کوئی خاص ضرورت ہے تو ٹھیک ہے، ورنہ یہ 2 شہادتوں کی 2 تاریخ ہے، شہزادی شہادت کی یہ 2 تاریخ ہے اور دونوں تاریخ پر مجلسیں ہوتی ہیں. تو ان 2 تاریخ کو آپس میں ملا دیا گیا ہے اور 20 دن ہم ایام فاطمیہ مناتے ہیں. تو یہ بہت اچھی چیز ہے، غم منانا، شرکت کرنا، مجلسوں میں جانا. اور نتیجتاً یہ ہوتا ہے کہ ہم ان دنوں میں اگر ہم خوشی نہیں مناتے ہیں تو ایک پسندیدہ چیز ہے. اگر اس کو ہم رائج کرتے ہیں، علماء نے بھی رائج کیا ہے، البتہ علماء نے ان 2 تاریخوں کو اہمیت دینے کو بیان کیا ہے. لیکن اگر ایسا کلچر ہو رہا ہے اور 20 دن تک ہم مسلسل غم منا رہے ہیں اور خوشی سے پرہیز کر رہے ہیں تو اس میں کوئی قباحت نہیں. جو کچھ ہیں ہم شہزادی دو عالم کے صدقے میں ہیں، شہزادی کی دعاؤں کے نتیجے میں ہیں. ہم شیعہ قوم، ہماری بقا شہزادی کی دعاؤں کے نتیجے میں. اگر ہم شہزادی کے لیے 20 دن غم مناتے ہیں تو کوئی بڑا کام ہم نے نہیں کیا ہے. انشاءاللہ فاطمیہ، ایام فاطمیہ میں کوشش کریں مسلسل مجلسیں شرکت کریں، دین کا پیغام لیں، دین کا پیغام دیں اور شہزادی کی جو مظلومیت ہے اس کو دنیا میں عیاں کریں کہ رسول کی بیٹی کے ساتھ کیا مظالم ہوئے اور کیسے ان کے حق کو غصب کیا گیا اور چھینا گیا. السلام علیکم.